تو اس موقع پر یقیناً ہماری افواج پاکستان بارڈر پر ہمارا دفاع کر رہی ہے. جس مقام پر جس طریقے سے جس راستے سے دشمن ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، وہ ہر طرح سے ہمارے ادارے دفاع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. لیکن ایسی سچویشن جب پیدا ہو جائے تو پوری قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ پوری قوم پر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کچھ ذمہ داریاں اداروں پر ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہم پر بھی ہیں. ہم ایسی سچویشن پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جس نے وردی پہن لی یا جو فوج میں چلا گیا سب کچھ انہی کے ذمہ ہے. یہ انتہائی غلط سوچ ہے. بلکہ جب بھی کوئی مجاہد، جب بھی کوئی سپاہی، جب بھی کوئی سالار اور لیڈر اپنی قوم کی، ایمان کی، اسلام کی سلامتی کی جنگ لڑتا ہے، اس وقت تک جنگ نہیں جیتی جاتی ہے جب تک افواج پاکستان کے شانہ بشانہ پوری عوام نہیں کھڑی ہوتی ہے. جب تک قوم اپنی فوج کے حوصلوں کو بلند نہیں کرتی، جب تک قوم اپنی فوج کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، جب قوم اپنی فوج پر اٹھائے جانے والے غداروں کی طرف سے ان انگلیوں، تان و تشنینوں کے تیروں کا مقابلہ قوم نہیں کرتی، اس وقت تک جنگ جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے. جب دشمن نے یہ ارادہ کیا، یہ ناپاک کوشش کی کہ مدینہ پر حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں اور خاص طور پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا نشانہ بنایا جائے، تو اس وقت جب میرے کملی والے آقا نے اپنے صحابہ سے رائے پوچھی تھی تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو وہ ایمان فروز جواب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بارے میں ہم سے رائے پوچھ رہے ہیں؟ کملی والے آقا اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں، اگر آپ ہمارے لیڈر، آپ ہمارے سالار اور آپ ہمارے جرنیل ہیں، تو بس آپ کا حکم جو ہوگا پوری قوم آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، رلے گی. ایک بات میں وطن کی محبت کے حوالے سے عرض کروں گا، دو باتوں پر ہمارے سمجھنے، میں اپنی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ دو معاملے میں ہم معذور ہیں. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت، آپ کی ختم نبوت اور میرے مصطفیٰ کریم کے آل اور اصحاب کی باری آئے، اس وقت اگر مجھ سے کوئی بندہ یہ امید کرے کہ مفتی صاحب آپ یہاں پر اپنا مزاج ہلکا رکھیں، تو میں کہتا ہوں یہ میری مجبوری ہے، مجھ سے یہاں پر کمزوری نہیں دکھائی جا سکتی. اور دوسرا موقع جب میرے ملک پر کوئی آنچ آئے، جب میرے ملک کو کوئی للکارے، میرے ملک کی خود مختاری پر کوئی حملہ آور ہو، میرے ملک کی سالمیت کا کوئی چیلنج کرے، مسلمان کو کوئی چیلنج کرے، پاکستان کا کوئی چیلنج کرے، اس وقت بھی ہمارا ایک ہی یہاں پر مزاج آتا ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت و ناموس رسالت پر ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح جب مادر وطن کی قربانی کی بات آئے تو مادر وطن پر بھی ہم سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ایک طرف مدینہ کی ریاست جو ایک نظریے پر قائم ہوئی تھی، ایک فکر پر قائم ہوئی تھی، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری ریاست مدینہ کے بعد یہ مملکت خداداد پاکستان ہے جو ایک نظریے پر قائم ہوئی تھی، اور اس کا نظریہ اور اس کا نعرہ بھی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، ہر چھوٹے بڑے مرد عورت بچے بچے کی یہ زبان پر یہ نعرہ اس وقت اس قدر عام تھا، بہت سارے لوگوں نے اس بات پر اعتراف کیا ہے کہ پوری تحریک پاکستان میں بڑے بڑے مواقع آئے، لیکن سب سے زیادہ جس نعرے نے تحریک پاکستان میں جان ڈالی تھی وہ نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اللہ رب العزت نے اس ملک پاکستان کو
اسی نظریے پر آج تک قائم رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس نعرے کی بنیاد پر قائم و دائم رہے گا۔ اور اسی ریاست میں، مدینہ کی ریاست کو جب ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر ہجرت تھی، دشمن کی طرف سے ظلم تھا، جو لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف آتے تھے ان پر ظلم ہوتا تھا، ان کے مال لوٹے جاتے تھے، خواتین پر تشدد ہوتا تھا، ظلم ہوتا تھا۔ تو جب میں تاریخ پاکستان دیکھتا ہوں تو اسی تاریخ پاکستان کے اندر بھی جب ہمارے مسلمان انڈیا سے پاکستان آتے تھے تو ان پر ظلم ہوتا تھا، ان کی خواتین پر تشدد ہوتا تھا، ان کو شہید کیا جاتا تھا۔ اور مدینہ کی ریاست کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قربانیاں دی، شہادتیں دی اس ریاست کے دفاع کے لیے۔ تو محمد رسول اللہ کے اس پاکستان پر بھی اہل ایمان نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہجرتیں کی ہیں، تکالیفیں برداشت کی ہیں، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی جائیدادوں کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، کنبے کو قربان کیا، حتیٰ کہ اس ملک پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر کے مسلمانوں نے جب دلی سے ٹرین لاہور پر چلی تھی، یہاں پر ان کے سر اس ٹرین سے ملے تھے، تو اہل وطن نے یہ بھی ثابت کیا ہے ہم اس ملک کے لیے اگر کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں، کم از کم یہ سروں کا نذرانہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ سر بھی ہمارے پاکستان کے سرزمین پر دفن ہو جائے۔ ہمارے ملک کی یہ تاریخ ہے۔ آج اس ملک پر جس طرح سے حالات پیدا ہو چکے ہیں، اور ایک پیغام آپ نے دینا ہے، اور پیغام ہم نے یہی دینا ہے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کے دفاع کے لیے ہمارا ہر پاکستانی فوج کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہم پاکستان کے دفاع کے لیے ہمیں ہر قربانی کی ضرورت پڑی ہم دیں گے، ہر طرح سے جس امتحان سے بھی ہمیں گزرنا پڑا تو پاکستان کے دفاع کے لیے ہم کریں گے۔ کیا کریں گے آپ؟ پاکستان اتنا ہی ہے، وہ اتنا بڑا مجمع، ایک دفعہ پتہ چلے یار ہندوؤں تک یہ بات پہنچے، کفر تک یہ بات پہنچے، اور مسلمانوں کی مسجدوں میں آج وہ نعرہ توحید اور نعرہ رسالت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور فوج پاکستان کے بھی نعرے لگ رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان، پاکستان، پاک فوج، پاک فوج قدم بڑھاؤ، پاک فوج قدم بڑھاؤ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز ہم یہ قوم یقین دلاتی ہے اپنے فوج کے ساتھ، آپ ہمارے سر کا فخر ہو، آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہو، آپ ہماری آن ہو، آپ ہماری شان ہو۔ اگر آپ جان دو گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ قوم کے بچے آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ آپ اگر جہاں پر اپنا خون بہاؤ گے، پاکستان کا ہر فرد آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ کے ساتھ اپنا خون شامل کرے گا۔ آپ کو اگر ضرورت پڑی ہمارے مال کی، ہمارے بچوں کی، ہماری جائیداد کی، ہمارے جس چیز کی ہمارے فوج کی ضرورت پڑی، آپ کا کام ہے سینہ تان کر دشمن کو مرعوب کرنا، آپ کا کام ہے سینہ تان کر دشمن کے تن سے جدا کرنا، آپ کا کام ہے دلی پر اسلام کا پرچم لہرانا، آپ کا کام ہے لال قلعہ پر پاکستان کا پرچم بلند کرنا، تاج محل پر محمد رسول اللہ کے نعرے بلند کرنا۔ آپ کا کام ہے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آپ کے کندھوں کو تھپکانا، حوصلہ دینا، یہ قوم کا کام ہے۔